اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے پیار سے فرمایا کہ ایک کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو. قم اللیل الا قلیلا. ہاں پوری رات نہیں، تھوڑی رات کا حصہ آرام بھی کر لو، آرام بھی کر لو، رات کا کچھ حصہ آرام بھی کر لو، بلکہ کچھ زیادہ ہی کر لو یا کچھ تھوڑا کر لو، وہ تمہیں اختیار ہے. اور اس وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو اور ہر لفظ آرام آرام سے پڑھا کرو، صاف صاف پڑھا کرو. ورتل القرآن ترتیلا. اور یہ قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے. اور پھر یہ رات کا وقت ایسا ہے جہاں دل اور زبان ان میں آپس میں ملاپ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کو یکسوئی نصیب ہوتی، دماغ بھی اور دل بھی اور زبان بھی ایک طرف متوجہ ہوتی. دن میں تو آدمی بس اوقات نماز میں کھڑا ہوتا ہے، کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، بس اوقات نماز میں کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں. لیکن فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہاں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے. تمہیں یکسوئی ملے گی، تمہیں توجہ نصیب ہوگی، اور تم اس وقت اٹھا کرو. اور پھر دن میں تو تم مشغول رہتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیاوی مشغولیت بھی بہت ہوتی تھی اور دینی مشغولیت بھی بہت ہوتی تھی. لوگ اپنے فیصلے کرواتے، اپنے مشورے کرنے کے لیے اپنے معاملات لے کے آتے تھے. جو ظاہری طور پہ دنیاوی امور ہوتے اور پھر دینی دعوت، دینی خدمات، دینی کام، آپ تو بہت مشغول ہوتے ہیں دن بھر میں. یہ سویرے سویرے اٹھ کر اپنے اندر توانائی پیدا کر لو. اللہ کے نیک بندوں کا تو یہی معمول رہا ہے ہمیشہ کہ وہ رات کی اس گھڑی میں اللہ سے لیتے ہیں اور دن میں پھر اللہ کے مخلوق میں وہ خزانہ تقسیم کرتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت کی برکت سے دن میں پھر ان کی جو دینی خدمات، دینی دعوت، دینی کام ہوتے ہیں اس میں تاثیر پیدا ہوتی، اس میں برکت پیدا ہوتی، اس میں توانائی آتی ہے. اور پھر اگر آدمی کے اپنے اندر توانائی نہ ہو، کنویں سے پانی نکالتے رہے نیچے کیا آئے گا؟ پھر مٹی آنے لگ جائے گی، مٹی آنے لگ جائے گی. تو اسی طرح جب تک خود اپنی روحانیت کی غذا نہ ہو اور صرف بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے بولتا ہی رہے تو صرف الفاظ رہ جاتے ہیں، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے بڑے داعی اور اس امت کے دین کے سب سے بڑے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے. تو آپ کی یہ خلوتیں، تنہائیاں اللہ سے مانگنے میں گزرتی تھیں. انفرادی عبادت، انفرادی معمولات میں گزرتی تھی. انفرادی عبادت جتنی بڑھیا ہوگی اتنے اجتماعی کام میں برکت ہوگی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم اپنی ذات پہ 5 من محنت کرو اور مخلوق پر 1 چٹانک محنت کرو. یعنی اس درجے کی اپنی ذات کا خیال رکھو تب تمہیں اس 1 چٹانک کا فائدہ 5 من سے بھی زیادہ ہوگا. ورنہ تم مخلوق پہ 5 من کرو گے، اپنے اوپر 1 چٹانک کرو گے تو مخلوق پر جو تمہاری محنت ہے اس کا اثر 1 چٹانک بھی نہیں ہوگا. تو اپنی ذات کو کبھی نہ بھولو. جو انفرادی عبادت ہے، تنہائیوں کی عبادت ہے، انفرادی معمولات ہیں. اور یہ مشکل کام، اجتماعیت میں تو بڑا مزہ آتا ہے نا. ہاں بہت مزہ آتا ہے. مزہ پتلا لگتا ہے اللہ سے تعلق کا کہ خلوت میں مصلی بچھا کے اللہ سے خلوت میں بات کرنے کا کتنا جی چاہتا ہے. جس سے تعلق ہوتا ہے نا تو آدمی اس کے لیے خلوتوں کا انتظار کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا تنہائیوں میں آدمی اس کے لیے انتظار کرتا ہے. تو جب واقعی دل میں اللہ کی طرف تعلق ہو اور اللہ سے واقعی محبت ہو تو پھر آدمی ان تنہائیوں کی گھڑیوں کا انتظار کرتا ہے کہ وہ گھڑی نصیب ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کیفیت نصیب فرما دے
کہ تنہائیوں میں اللہ سے جی لگے عبادت میں، تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنے کا جی لگنے لگ جائے، تنہائیوں میں اللہ کے سامنے قیام رکوع سجدوں کی توفیق مل جائے،